على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ محترم سامعین کرام، رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو جس مقدس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، آج وہ دنیا کی نمائشوں، رنگ ریلیوں اور عیش و مستی میں مگن ہو کر اپنے مقصد تخلیق کو بھلا بیٹھا ہے، جسے رب نے اشرف المخلوقات کہہ کر پکارا ہے۔ وہ آج ایسے خطرناک جان لیوا جرائم میں مبتلا ہے جس کا اندیشہ فرشتوں نے کیا تھا کہ اے میرے رب، کیا آپ زمین میں ایسا نائک بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ حاضرین محترم، آج ہمارا معاشرہ تباہی کے دہلیز پر کھڑا ہے۔ ہمارے نوجوان، بوڑھے، بچے ایسے جرائم میں مبتلا ہیں جو انہیں کئی برائیوں پر پڑ گلاتی ہے۔ خصوصاً ہمارے نوجوان میں پھیلی نشہ، شراب نوشی کی لت نے ہمارے معاشرے اور سماج کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ سامعین کرام، منشیات کا نشہ ایک ایسا دیمک ہے جو سکون کے دھوکے سے تو شروع ہوتا ہے لیکن انسان کو تباہی اور بربادی کی دہلیز پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ دیمک صرف سوسائٹی کے ایس پرستوں پر عام نہیں بلکہ ہر طبقے اور ہر قسم کے لوگ، یہاں تک کہ معصوم بچے میں بھی فیشن کے طور پر استعمال کیے جانے لگے ہیں، جس کے انتہائی مضر اثرات دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مسلمانوں، شراب نوشی یہ ایسی لت ہے جو انسان کو دنیا و آخرت سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ اسے استعمال کرنے والا ہر شخص حقیقت سے ناآشنا ہوتا ہے یا عادت سے مجبور، یا ایک ایسی عادت ہے جسے لگ جائے تا عمر وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا، اور عمر ڈھلتے ہی وہ شخص کرب سے لمحہ لمحہ مرتا ہے، اور اس کی موت اس کی نہیں بلکہ اس کے خوشیوں کی، خواہشات کی، تمناؤں کی موت ہوتی ہے، کیونکہ نشہ انسان کی صحت خراب کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی مفلوج کر دیتی ہے۔ سامعین کرام، آخر اس برائی کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ افسوس، اس کا استعمال کوئی مجبوری نہیں بلکہ ہم عاشقوں اور دوستوں کو دیکھ کر دل میں انگڑائی لینے والا ایک شوق ہے جو تباہی کی بنیادی سیڑھی ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کو ضرورت سے زیادہ دیے جانے والا پیسہ بھی کسی حد تک اس جرم کا ایک پہلو ہے جس کا حساب والدین اپنے بچوں سے لینے میں کتراتے ہیں، جو آگے چل کر بچے کی آزادی کا آخر مرحلہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ فعل حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا تصور والدین نے کبھی نہیں کیا تھا۔ محترم حضرات، اسلام میں جن کاموں کی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے اور جن سے منع کیا گیا ہے ان میں ایک نشہ کا استعمال بھی ہے۔ قرآن نے نہ صرف یہ کہ حرام بلکہ ناپاک قرار دیا ہے، کیونکہ نشہ انسان کو اخلاقی پاکیزگی سے محروم کر کے گندے افعال اور ناپاک حرکتوں کا مرتکب کر دیتا ہے۔ احادیث میں بھی اس کی سخت وعید آئی ہے، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ مضر اور حرام ہونا بتایا ہے۔ گرد نشہ جسمانی، مالی، سماجی اور اخلاقی ہر پہلو سے نقصان دہ ہے۔ سماج کو اس برائی سے بچانے کی تدبیر یہی ہے کہ ایک طرف لوگوں کو اس نقصانات سے آگاہ کیا جائے تو دوسری طرف ان اسباب پر روک لگائی جائے جو اس کے پھیلنے میں ممد و معاون ہے۔ اللہ رب العزت ہماری نئی نسل اور ہر انسان کو اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، میرا نہیں بنا تو مت بن، اپنا تو بن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔